السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آئیے آج بلیغان نصاب کا سبق نمبر 8 پڑھنے والے ہیں۔ اس میں بہت ساری معتبر باتیں بتائی گئی ہیں، آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور لکھیں اور اس کو یاد ضرور کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 2 زیر سے۔ زیر والے حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجہول سے بچیں۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر دی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر زی، طا زیر قی، ضا زیر جی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ای۔ 2 حرف والے کلمات پر زیر کی مشق، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، با زیر بی، لام زیر لی، بی لی، با زیر بی، ہا زیر ہی، بی ہی، لام زیر لی، یا زبر یا، لیا، فا زیر فی، یا زبر یا، فیا، حمزہ زیر ای، را زبر را، ای را، با زبر با، را زیر ری، باری، حمزہ زیر ای، قاف زبر قا، ای قا، را زبر را، تا زیر تی، روتی، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، ای کا، کاف زبر کا، واو زیر وی، کوی، جیم زبر جا، زا زیر زی، جازی، ای بی، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی۔ 3 حرف والے کلمات پر زیر کی مشق، حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی، را زبر را، دال زیر دی، فا زبر فا، را دی فا، حا زبر حا، میم زیر می، دال زبر دا، حمیدہ، شین زبر شا، ہا زیر ہی، دال زبر دا، شاہیدہ، با زبر با، خا زیر خی، لام زبر لا، باخیلا، سین زبر سا، خا زیر خی، را زبر را، سخیرہ، را زبر را، ہا زیر حی، میم زبر ما، راحیبہ، لام زبر لا، عین زیر عی، با زبر با، لاعیبہ، شین زبر شا، را زیر ری، با زبر با، شاریبہ، عین زبر عا، میم زیر می، لام زبر لا، عامیل۔ اب یہ حفظ سورہ میں سے پڑھیں گے سبق نمبر 8 کا سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اب یہ دعا سنت میں سے سبق نمبر 8 کا پڑھیں گے، دودھ پینے کے بعد کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں زیادہ عطا فرما۔ اب عقائد کے سبق نمبر 8 میں پڑھیں گے توحید۔ اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اس کے مانند نہیں۔ وہ بڑی قدرت والا ہے، ہر چیز اس کے قدرت سے قائم ہے۔ وہ جس کو نفع اور فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے، تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ جس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن میں ہے، اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس سے دور کر دے، اور اگر تو وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ کو کسی سامان اور مددگار کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہی دعائیں سنتا ہے، وہی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صرف وہی ذات بندگی اور عبادت کے لائق ہے، اور صرف وہی ذات مدد طلب کیے جانے کے لائق ہے۔
وہ بڑی شان والا اور عظمت والا ہے۔ غرض توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے اسی طرح اپنی تمام صفات میں بھی یکتا اور اکیلا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مانند نہیں ہے۔ سوال ہے، اس کا جواب آپ کمنٹ میں ضرور دیں۔ دعائیں کون سنتا ہے؟ گناہ کون معاف کرتا ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ مدد کس سے طلب کرنی چاہیے؟ توحید کا مطلب بتائیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک ہے؟ اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیں۔ تو آئیے سیرت میں سے پڑھیں گے سبق نمبر 8، اللہ پر بھروسہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا ہوتا، کیسا ہی کھٹکا اور ڈر ہوتا، آپ خدا پر بھروسہ رکھتے۔ آپ جانتے تھے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوگا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک بار مکہ کے کافروں نے طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، نعوذ باللہ، توبہ توبہ۔ رات کے وقت سب نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا، لیکن اسی رات کو سب کے بیچ میں ہو کر آپ گھر سے باہر نکل گئے اور کوئی جان بھی نہ سکا۔ بات یہ ہوئی تھی کہ گھر سے نکلتے وقت آپ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ کے حکم سے تھوڑی دیر کے لیے کافر اونگ گئے۔ گھر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ان کو ساتھ لیا اور شہر سے باہر جا کر غار سور میں چھپ رہے۔ صبح کو کافروں نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ اب وہ سب آپ کی کھوج میں نکلے۔ کچھ کافر آپ کو تلاش کرتے کرتے غار سور کے منہ پر جا کھڑے ہوئے۔ اندر سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاؤں دیکھ لیے، وہ گھبرا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر یہ ذرا جھک کر دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے اور کافر آپ کو نہ پا سکے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں۔ ایک بار آپ ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، ایک کافر آیا، اس نے آپ کو سوتا دیکھا تو جھٹ تلوار کھینچ لی کہ آپ کو قتل کر۔ اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی۔ کافر نے آپ سے پوچھا، بتاؤ اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ۔ آپ کا یہ جواب سن کر کافر اس درجہ رعب میں آ گیا کہ تلوار چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا، بتاؤ اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشامد کرنے لگا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس طرح جب کوئی برا وقت آتا آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے اور اللہ آپ کی مدد کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافروں کے بیچ سے کس طرح نکلے؟ غار سور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ درخت کے نیچے کافر کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اب آئیے اردو میں سے پڑھیں گے سبق نمبر 3، زبر زیر پیش۔ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او۔ بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو۔ پے زبر پا، پے زیر پی، پے پیش پو۔ تے زبر تا، تے زیر تی، تے پیش تو۔ ٹے زبر ٹا، ٹے زیر ٹی، ٹے پیش ٹو۔ سے زبر سا، سے زیر سی، سے پیش سو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو۔ چے زبر چا، چے زیر چی، چے پیش چو۔ ہے زبر ہا، ہے زیر خی، ہے پیش ہو۔ خے زبر خا، خے زیر خی، خے پیش خو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو۔ ڈال زبر ڈا، ڈال زیر ڈی، ڈال پیش ڈو۔ دال زبر زا، دال زیر زی، دال پیش دو۔ رے زبر را، رے زیر ری، رے پیش رو۔ رے زبر را، رے زیر ری، رے پیش رو۔ زے زبر زا، زے زیر زی، زے پیش زو۔ زے زبر زا، زے زیر زی، زے پیش زو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو۔ صاد زبر سا، صاد زیر سی، صاد پیش سو۔ زواد زبر زا، زواد زیر جی، زواد پیش جو۔ تو زبر تا، تو زیر تی، تو پیش تو۔ زو زبر زا، زو زیر جی، زو پیش دو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش گو۔ فے زبر فا، فے زیر فی، فے پیش فو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش کو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو۔
गाफ ज़बर ग गाफ ज़ेर गी गाफ पेश गो। लाम ज़बर ल लाम ज़ेर ली लाम पेश लो। मीम ज़बर म मीम ज़ेर मी मीम पेश मो। नून ज़बर न नून ज़ेर नी नून पेश नो। वाव ज़बर व वाव ज़ेर वी वाव पेश वो। हे ज़बर ह हे ज़ेर ही हे पेश हो। हे ज़बर ह हे ज़ेर ही हे पेश हो। हमज़ा ज़बर अ हमज़ा ज़ेर ई हमज़ा पेश ओ। या ज़बर य या ज़ेर ई या पेश यो।